انڈیا چلی گئی, بنگلہ دیش چلی گئی, دوسرے ممالک چلی گئی, چونکہ جیسے میں نے کہا کہ اب وقت اتنا تیز ہو گیا ہے کہ یہ سالوں, مہینوں, ہفتوں, دنوں کے لیے نہیں, یہ سیکنڈوں کے لیے بھی کسی کا انتظار نہیں کرتا. تو ہم نے گزشتہ 4 سالوں میں ملک کے اندر انڈسٹریل ریولوشن تو پیدا نہیں کیا, لیکن ایک گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو لڑانے کا ریولوشن پیدا کر دیا. اور یہ سارے منصوبے جو ہم نے ترقی کے بنائے, ان کے عوض مجھ سمیت وہ سارے افسر بھی جنہوں نے ان منصوبوں پہ بہترین کام کیا تھا, انہیں جھوٹے کیسوں میں الجھا کر احتساب کی عدالتوں کے کٹہروں میں اور جیلوں میں بند کر کے ہم نے اس ملک کے اندر فیصلہ سازی کے عمل کو بند کر دیا. پاکستان میں کوئی افسر 10 روپے کی فائل پر بھی دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جی میری بلا سے یہ منصوبہ لگے یا نہ لگے, میں کل کو کوئی انکوائری کیوں بھگتوں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ملک جس میں 3 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی سی پیک کی سرمایہ کاری آئی, 4 سالوں میں $1 کی سرمایہ کاری نہیں آ سکی. اور میں 2017-18 میں ہر پبلک میٹنگ میں کہتا تھا کہ قدرت نے ہمیں تیسرا موقع دیا, اگر ہم نے اس کیچ کو ڈراپ کر دیا تو پھر تاریخ ہمیں مرغا بنا کے وہ سزا دے گی کہ ہماری نسلیں بھی اس سزا کو بھگتیں گی. چونکہ ترقی کے لیے, پالیسیز کی کامیابی کے لیے تسلسل اور استحکام ضروری ہے. اگر آپ ایک کیمپس ہے, اس کے اندر بھی بار بار 6 مہینے بعد کیمپس کوآرڈینیٹر تبدیل کرتے رہیں گے, ایک یونیورسٹی کے اندر 6 مہینے بعد وائس چانسلر تبدیل کرتے رہیں گے, ایک بہترین بیج آپ زمین پہ لگا کے اس زمین کو امن نہیں دیں گے, اس میں ہل چلاتے رہیں گے, تو وہ بہترین بیج بھی کبھی پھل نہیں دے گا. جب آپ اکنامک پالیسیز کو شروع کرتے ہیں اور ان کو لگاتے ہیں کسی ملک کے اندر, تو پھر ان کی کامیابی کا دار و مدار